صبح 7 بجے سے لے تک 4 بجے تک مدرسہ پڑھتا ہے اور 4 بجے سے لے تک 8-9 بجے تک بیچ کر آپ کو کتنے روپے روزانہ کے مل جاتے ہیں؟ 150 روپے 200 یہ تو بہت کم نہیں ہے؟ مجبوری ہے، کیا کریں؟ 200 روپے آپ اپنی چیز کھانے میں، اپنے جو بچوں کی ٹافیاں ہوتی ہیں ان میں خرچ کر دیتے ہیں؟ نہیں، آٹا لاتا ہے، آٹا لاتا ہے۔ اچھا، 150 روپے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ کل میں نے رات میں فیس بک کے اوپر ایک تصویر اپلوڈ کی تھی، یہ ہمارے ننھے حافظ صاحب کی، جو کہ یہ جناب عالی یہ رول سموسے ایک گلی کے اندر بیٹھ کے فروخت کر رہے تھے۔ اور یقین کیجئے کہ میں نے یہ پوسٹ اس نیت سے نہیں کی تھی کہ لوگوں کا یہ توجہ ہوگی کہ جناب ہم نے ننھے حافظ صاحب کے ساتھ تعاون کرنا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، اور لوگ مستقل مجھے واٹس ایپ کے اوپر بھی اور فیس بک کے اوپر بھی حافظ صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ہم نے اس ننھے حافظ صاحب کی ہیلپ کرنی ہے، جو کہ واقعتاً ایک بہت ہی مستحق بچہ، لیکن خوددار بچہ، خوددار ماں باپ کی، خوددار چاچا کی، خوددار اولاد۔ تو اس بچے نے وہاں پر مجھے رول سموسے بیچے، اور میں نے صرف اس نیت سے وہ پوسٹ چڑھا دی کہ جناب آپ لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کیا کریں، اس طرح سے کہ ان بلا ضرورت بھی چیزوں کو خرید لیا کریں تاکہ ایسے بچوں کے ساتھ تعاون ہو۔ لیکن میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب لوگوں نے مجھے کمنٹس کیے واٹس ایپ پہ بھی، فیس بک کے اوپر بھی، اور وہ پوسٹ جناب عالی میرے یعنی پیج سے نہیں بلکہ میری آئی ڈی سے بھی اتنی زیادہ ہٹ ہو گئی، اور لوگ اس بچے کے بارے میں مجھ سے پوچھنے لگے۔ حالانکہ سچی بات ہے میں اس بچے کو نہیں جانتا تھا، یہ تو گلی کے اندر بیٹھ کے سموسہ رول فروخت کر رہا تھا، وہاں یہ مجھ کو ملا۔ اس کے بعد چونکہ لوگوں کا انٹرسٹ میں نے دیکھا، اور میں آپ سب کو جناب سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ کے اندر اتنی جرت، اتنی یعنی اپنے بھائیوں سے محبت، اتنی غیرت کہ آپ نے جناب کہا کہ مجھے اس بچے سے ملنا ہے، ہمیں ان بچوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے، تو جناب یقیناً آپ لوگ سلام کے حقدار ہیں۔ تو آج میرے ساتھ یہ ننھے حافظ صاحب موجود ہیں جنہیں میں نے بڑی مشکل سے کھوج کے نکالا ہے۔ یقین کیجئے صبح سے میں اس بچے کے کھوج میں لگا ہوا تھا کہ یہ بچہ مجھے کس طرح سے ملے اور میں آپ کے سامنے اس کو پیش کر دوں، چونکہ لوگ مجھ سے میرا کانٹیکٹ نمبر مانگ رہے تھے، میرا اکاؤنٹ نمبر مانگ رہے تھے، تو میں اپنے اکاؤنٹ کے اندر یہ پیمنٹ ٹرانسفر نہیں کرا سکتا، کیونکہ آپ نے بچے کی مدد کرنی ہے، لہذا بچے کو میں آپ کے سامنے لے آیا ہوں۔ ان کے والد صاحب سے بھی میں مل چکا ہوں اور ان کے مالی حالات بہت زیادہ خراب ہیں، تو بچے سے ہم انٹرویو لے لیتے ہیں، بچہ آپ کو تمام تفصیلات بتائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ حافظ صاحب نام کیا آپ کا؟ منیب الرحمن۔ اچھا، ماشاءاللہ حافظ منیب الرحمن صاحب، یہ ماشاءاللہ آپ روزانہ رول سموسے بیچتے ہیں، تو ابھی بھی یہ حافظ صاحب مدرسے میں تھے اور آج ان کا ایگزام تھا مدرسے کے اندر، اور میں نے جہاں سے معلومات لی تو مجھے پتہ چلا کہ جناب مدرسے میں ہیں۔ ان کے والد صاحب سے بھی آگاہی لی، ان کے والد صاحب سے اجازت لی، اس کے بعد اس بچے کو لے کے میں اپنے دفتر، اپنے کلینک، اپنے مکتب پر لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کے سامنے پوری بات بیان کر سکے، اور جو لوگ اس بچے کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کو اپنی پوری لوکیشن دے گا، اپنا پورا ایڈریس، اپنے والد کی ایڈریس، تو آپ ڈائریکٹ اس بچے سے رابطہ کیجئے۔ تو حافظ صاحب کیا روٹین ہے آپ کا، کیا کرتے ہیں آپ؟ جی، آپ کیا کرتے ہیں صبح سے شام تک؟ صبح 7 بجے سے لے تک 4 بجے تک مدرسہ پڑھتا ہے اور 4 بجے سے لے تک 8-9 بجے تک رول بیچتا ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، تو یعنی آپ پڑھ بھی رہے ہیں، مدرسے میں حفظ بھی کرتے ہیں، اور ساتھ میں آپ یہ رول سموسہ بھی بیچتے ہیں؟ جی۔ اچھا، آپ سب کتنے عرصے سے رول سموسہ بیچ رہے ہیں؟ میرا تو 4-5 مہینے ہو گیا۔ اچھا، اتنی سی عمر کے اندر ماشاءاللہ آپ اتنی خودداری کے ساتھ کہ جناب آپ پڑھ بھی رہے ہیں، اپنی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، حفظ بھی کرتے ہیں، اور ساتھ میں آپ یہ رول سموسے بھی بیچتے ہیں، تو ان رول سموسوں کو بیچ کر آپ کو کتنے روپے روزانہ کے مل جاتے ہیں؟ 150 روپے 200 روپے۔ 150 روپے 200 روپے؟ فقط 150-200 روپے؟ ہاں جی، یہ آپ سب 150-200 روپے تو بہت کم نہیں ہے؟ مجبوری ہے، کیا کریں؟ اللہ اکبر، سن رہے ہیں آپ؟ یہ بچہ کہتا ہے کہ مجبوری ہے، کیا کریں، ان حالات کے اندر یہ بچہ یہ کام کر رہا ہے، تو 150-200 روپے کے لیے یقین کریں، 150-200 روپے تو آج کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ تو آپ صاحب یہ 150-200 روپے آپ اپنی چیز کھانے میں، اپنے جو بچوں کی ٹافیاں ہوتی ہیں ان میں خرچ کر دیتے ہیں؟ نہیں، آٹا لاتا ہے، آٹا لاتا ہے۔ اچھا، 150-200 روپے کا آٹا لاتے ہو؟ اچھا، تو والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ وہ کیلے بیچتا ہے۔ اچھا، تو والد صاحب روزانہ کیلے کا ٹھیلا لگاتے ہیں؟ جی۔ اچھا، کہاں پہ لگاتے ہیں؟ بنارس پہ۔ اچھا، تو آپ بتا رہے تھے کہ والد صاحب کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے؟ جی۔
والد صاحب کا طبیعت بھی خراب ہے. نہیں تو طبیعت خرابی کے باوجود وہ روزانہ ماشاءاللہ کیلا کا ٹھیلا لگاتے ہیں؟ کب لگاتے ہیں کب نہیں لگاتے. کبھی لگاتے ہیں کبھی نہیں لگاتے. تو والد صاحب بھی کیلے سے یعنی کیلا بیچ کے پیسہ کما رہے ہیں؟ 700 روپے 500 روپے کماتے ہیں. اچھا تو باقی آپ جو ہے وہ یہ رول سموسہ بیچ کے روزانہ کے 150-200 روپے آپ کما کے لاتے ہیں؟ جی. اچھا تو حافظ صاحب آپ جو ہے وہ ابھی اتنے چاہنے والے آپ کے جو آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ ان کو اپنا موبائل نمبر یعنی آپ کے والد صاحب کا موبائل نمبر یا آپ کے گھر کا ایڈریس یہ آپ دے دیجئے تاکہ لوگ آپ تک جو آپ کے چاہنے والے ہیں جن کے دل میں جذبہ ہے کہ اتنا ننھا سا حافظ جو ہے وہ جناب مدرسہ بھی پڑھ رہا ہے اور ساتھ میں محنت بھی کر رہا ہے تو یہ آپ کے جذبے کو بہت پسند کرتے ہیں تو یہ آپ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا والد صاحب کا موبائل یاد ہے آپ کو؟ جی. اچھا تو والد صاحب کا موبائل نمبر اور اپنے گھر کا ایڈریس جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو بتائیے. 0342 91 57 286. میں رہتا ہوں پاپوش پہ نورانی مسجد پہ وزیر ہوٹل کے پاس. اچھا جی دیکھیں جی آپ نے ان کے والد صاحب کا آپ کو نمبر بھی مل چکا ہے اور ان کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ عنایت الرحمن. عنایت الرحمن ان کے والد صاحب کا نام ہے. ان کا موبائل نمبر بھی آپ کو مل چکا ہے. بچے نے ایڈریس بھی بتا دیا آپ کو کہ جناب ایڈریس ان کا ہے اشرف نگر پاپوش نگر ناظم آباد C462 نزد نورانی مسجد اور ان سے آپ اب ڈائریکٹلی رابطہ کر سکتے ہیں اور میں بیچ کے اندر سے بالکل سائڈ میں ہو جاتا ہوں چونکہ آپ مجھ سے کانٹیکٹ میں تھے اور آپ لوگ پریشان تھے بے چین تھے کہ اس بچے کا ایڈریس مل جائے. اچھا آپ سب جاتے جاتے لوگوں کو کوئی اچھی سی اپنی آواز کے اندر کہ آپ مدرسے میں کیا پڑھ رہے ہیں تو لوگ بھی تو جاننا چاہتے ہیں نا کوئی قرأت تو سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ الضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يَرْضَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. ماشاءاللہ جی اگرچہ آپ سب تھوڑے سے گھبرائے ہوئے تھے چونکہ لازمی سی بات ہے کیمرے کے سامنے یہ پہلی دفعہ آئے ہیں اور یہ آنے کو تیار بالکل نہیں تھے اور انہوں نے مجھ سے جناب جب میرے پاس آئے اپنے والد صاحب کے ساتھ تو سیدھا مجھ سے جو ہے انہوں نے شکوہ کیا کہ آپ نے میری تصویر جو ہے وہ فیس بک کے اوپر کیوں چڑھائی. ارے میں نے کہا بھائی اس میں آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں اس سے تو آپ کی جو ہے وہ اور پبلسٹی ہو گئی اور پوری دنیا میں آپ مشہور و معروف ہو گئے. تو اب سب آپ کے گھریلو جو حالات ہیں وہ اس وقت کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جب اس سے میری بات ہو رہی تھی اور میں نے اس سے پوچھا گھریلو حالات کیسے ہیں تو اس کے یہی منہ سے جملے نکلے شکر الحمدللہ. تو اس پر میں بڑا خوش ہوا کہ اس بچے کے اندر کسی قسم کی نہ کوئی لالچ ہے نہ کوئی خود غرضی ہے. ان کے گھریلو حالات میں خود دیکھ کر آیا ہوں, ان کے والد صاحب سے ملا ہے. بلیو کیجئے جب آپ ان کے گھر کے لیے سفر طے کریں گے تو وہ سب کچھ راستے کے اندر ہی گھریلو حالات آپ کو واضح ہو جائیں گے. ان کے والد صاحب بھی بیمار ہیں اور بیماری کے باوجود جب ان کی صحت اجازت دیتی ہے تو وہ جناب کیلے کا ٹھیلا لگاتے ہیں اور حافظ صاحب جو ہے جناب عالیہ رول سموسے بیچ کر اس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ان کے گھر میں جو میں نے معلومات کی ہے مقروض بھی ہیں, قرضے کے بوجھ تلے دبے ہوئے بھی ہیں, گھریلو حالات بالکل اچھے نہیں ہیں. تو آپ تمام احباب جو بچے کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ یقیناً اپنا تعاون اس بچے کے ساتھ ضرور کیجئے. نمبر بھی آپ کے پاس آ چکا ہے, والد صاحب کا نام بھی آپ کے پاس آ چکا ہے, ایڈریس بھی آپ کے پاس آ چکا ہے. اللہ کریم آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.